اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ العصر یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 3 آیات ہیں۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں معانی کا سمندر بھر دیا ہے۔ بلاغت و فصاحت کے آخری پیمانے پر یہ صورت ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں انسانی دنیا کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو کامران ہونا ہے، آپ کو سعادت مندی چاہیے تو آپ یہ کام کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤں گے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو اس صورت کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی محض یہ صورت نازل فرماتے، سورۃ العصر، اور کوئی صورت نازل نہ فرماتے تو انسانی ہدایت کے لیے یہ کافی تھا۔ ظاہر سی بات ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہ بات کس قدر قیمتی ہے وہ تو اہل علم سمجھا سکتے ہیں، لیکن امام صاحب کا مقام تو ہم سمجھتے ہیں۔ دنیا کے جو 4 مشہور ائمہ ہیں ان میں سے امام صاحب کا ایک نام ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے 2 صحابہ آپس میں ملتے تو اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے سامنے اس صورت کی تلاوت نہ کر لیتا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے اس صورت کی تلاوت کریں، اس میں غور و خوض کریں، تدبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس صورت میں کیا بیان فرمایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے، سعادت مندی پانے کے لیے، سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں۔ بہرکیف اس صورت کے اگر شان نزول کے بارے میں بات کی جائے تو کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے رفیق سفر، ہجرت کے آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شروع ہی میں آپ علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار آپ نے کیا تو آپ کے ساتھی، آپ کے معاصرین، آپ کے ہمسر آپ کو طعنہ دینے لگے، کہنے لگے کہ ابو بکر کیا بات ہے، تجارت کے باب میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کی مثال تجارت میں دی جاتی تھی، ہر کام میں آپ آگے تھے، لیکن اس کام میں آپ نقصان میں کیوں آ گئے، گھاٹے میں کیوں پڑ گئے کہ محمد کے دین کو آپ نے اپنا لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ٹھکرا دیا، یہ کس قدر آپ نقصان اور خسارے میں آ گئے۔ جب آپ کے معاصرین اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سنو، پوری انسانی دنیا خسارے میں ہے، محض یہ جو 4 چیزوں کا ذکر ہے، اگر جو انسان اس پر عمل پیرا رہا وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ پہلی آیت ہے اس سورت کی، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے کی قسم اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق خیر سے ہو، چاہے اس کا ریلیشن شر سے ہو، اس زمانے میں ہی ہوتا ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عصر سے مراد 4 قول ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ عصر سے مراد، کچھ لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ عصر سے مراد یہ دین کا آخری پہر اور دین کا آخری حصہ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد ذری ہے، آپ کا مبارک دور ہے۔ اور چوتھا اور راجح اور صحیح قول جس کی طرف امام رازی نے خود رخ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، اور زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، چونکہ انسان جو بھی کرتا ہے زمانہ اس کا عینی شاہد ہوتا ہے، عینی گواہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جس طرح ہلاک کیا، قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں عذاب نازل کیا، قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا، یہ سب کسی نے نہیں دیکھا، محض اللہ نے دیکھا اور زمانے نے دیکھا۔ اور جن چیزوں کی تلقین اس صورت میں کی گئی ہے، اگر وہ کام انسان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کام بھی زمانے میں ہونے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ کہا، پہلے تو لفظ تاکید عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ ان کا استعمال ہوا ہے، پھر لفی خسر یعنی بڑے گھاٹے میں ہے۔ دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید سے ایک خاص اسلوب سے فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب کون لوگ گھاٹے میں ہیں یہ بات آگے آئے گی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمہ نے اس صورت کے اس آیت کے ذیل میں ایک قول نقل کیا ہے، ایک بات نقل کی ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ انسان کے کل 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت ہوتی ہے کہ وہ مبتلا معصیت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی معصیت میں مبتلا ہے، گناہ کے کام میں ملوث ہے تو وہ خسارے میں ہے، دینی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے اور اخروی اعتبار سے بھی وہ نقصان میں ہے۔ دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ مبتلا فی المباح، یعنی وہ مباح کے کام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب کوئی جائز کام میں مبتلا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے وہ نقصان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ سوچے گا کہ یار میں دنیا میں ایک کام کر رہا تھا، کاش کہ اس کی جگہ کوئی طاعت کا، کوئی ثواب والا، اجر والا کام کر لیتا تو میرے آگے آتا۔ تو اس طرح سے انسان بھی جو مباح کے کام کرتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ اور تیسرا انسان جو ہے مبتلا طاعت، یعنی جو طاعت میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی ایک گنا نقصان میں ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب قیامت میں میدان محشر قائم ہوگا تو وہ انسان سوچے گا کہ کاش میں نے یہ نیکی کا کام کیا، اس سے اچھا کہ 2 قدم آگے بڑھ کے نیکی کا یہ والا کام کرتا تو میرے یہ آگے آتا۔ تو اس طرح سے انسان بھی گھاٹے میں ہے۔ بہرکیف یہ تو امام رازی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات نقل کی ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ جو انسان عمل صالح سے خالی ہو، جو انسان ایمان باللہ پر قائم نہ ہو وہ گھاٹے میں ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ دوسری والی آیت ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت گھاٹے میں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آگے کی آیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب کون لوگ گھاٹے میں ہیں، تو وہ لوگ گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو لوگ ان چیزوں سے خالی ہیں، ان چیزوں سے جو لوگ پہراور نہیں ہیں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ بہرکیف تیسری جو آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرے اور ایک دوسروں کو صبر کی نصیحت کرے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو ایمان رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے، ایمان رکھنا ہے۔ پھر دوسرا کہ عمل صالح یعنی اعمال صالحہ کرنا، نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ،
قربانی کرنا، یہ سب اعمال صالحہ ہے۔ گویا اس صورت میں اور صورت کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں جن دو چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ انسان کو اس میں خود محنت کرنی ہے۔ جتنی محنت کرے گا، جتنی قربانی دے گا اس باب میں، اتنا اس کے قیامت کے دن یہ چیزیں آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے۔ وصیت دراصل یہ عربی لفظ ہے۔ وصیت یعنی کسی کو تاکید سے کسی چیز کی نصیحت کرنا۔ اسی لیے جب مرنے والا مرتا ہے اور اپنے پیچھے چھوڑنے والے اپنے جو رشتہ دار، اپنے جو اعزاء اقارب ہوتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص نے اپنے رشتہ داروں سے یہ وصیت کی ہے۔ وہاں لفظ وصیت کا استعمال ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ بھائی فلاں شخص نے تاکید سے بات کہی ہے کہ میری پراپرٹی، میرا جو ساز و سامان ہے وہ اسی کو دینا ہے، میری ساز و سامان میں سے فلاں چیز کو اس طور پر استعمال کرنا ہے۔ باہر کے جو طرح طرح کی باتیں وہ مرنے والا وصیت کر کے جاتا ہے، اس کو نصیحت نہیں بلکہ وصیت کہتے ہیں، کیونکہ وہ تاکید سے کہہ کے جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ کوئی چیز تاکید سے کہی جائے تو اس کو نصیحت نہیں بلکہ وصیت بولتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ نصیحت اگر کوئی کرے، سمپل سی ہو، سادی سی ہو، بغیر کسی تاکید کی ہو تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے نصیحت کی، اور اگر کوئی تاکید سے کوئی بات کہے، نصیحت کرے تو کہا جائے گا نصیحت نہیں، اس نے وصیت کی۔ یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ بہرکیف وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی حق بات کی نصیحت، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کی نصیحت۔ حق بات سے مراد امر بالمعروف ہے اور صبر سے مراد نہی عن المنکر ہے۔ طرح طرح کی تفسیریں اس کے ذیل میں علماء کرام نے بیان کی ہیں، لیکن آسان اور مناسب تفسیر یہی ہے کہ حق سے مراد امر بالمعروف یعنی اچھی چیزوں کا حکم دینا ہے کسی کو کہ بھائی یہ کام کرنے کے ہیں، آپ اس پر عمل کرو۔ اور صبر یعنی کسی چیز سے انسان کو روکنا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کرنے سے رک جاؤ، صبر کرو، مطلب برائی سے روکنا ہے انسان کو، گویا نہی عن المنکر ہوا یہ۔ بہرکیف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے جو اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے اس کا بیان فرمایا ہے کہ انسان تو کسی طرح کے دھوکے میں نہ رہ، میرے بتائے ہوئے راستے پر چل، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جا، تیری آخرت بھی سنور جائے گی، تیری دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان سے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں، ہم خود بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی تلقین کریں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے محض خود کو نیک راستے پر چلانا، خود نیک اعمال کرنا، یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے گویا انسان اس محض خود کے نیک کام کرنے سے، خود اچھے راستے پر چلے گا تو خود کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے گا۔ چونکہ اس صورت سے ہمیں یہ بھی سبق مل گیا کہ خود کام بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اچھی چیزوں کا حکم لوگوں کو دینا، برائی سے لوگوں کو بچانا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دعوت دین دے رہے ہیں، برائی سے بچا رہے ہیں، تو ہم اس پر یہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ قرآن آیات کی روشنی میں یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سوچا کہ بس میں اچھے کام کر لوں، میرا بھائی برائی میں بھلے ملوث رہے، تو یہ اسلام کی روح سے یہ غلط ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرمائے، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، دین میں بھی ہمیں کامرانی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔